अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नाज़िश मुनीर ऑफिशियल के साथ हाज़िर हो गई हूँ इस दुआ और यकीन के साथ कि आप बखैर आफ़ियत होंगे और अपनी इज्तिमाई और इनफरादी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी सर अंजाम दे रहे होंगे। जी हाँ नाजरीन, आज एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हो गई हूँ और हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं शुएब तलहा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नाज़िश। कैसे हैं आप सर? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आज एक मरतबा फिर हमारे व्यूवर्स ने आपका पिछली दफ़ा वाला तज्ज़िया भी बहुत पसंद किया, तो आज भी हम मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर बात करेंगे आपसे। क्या कहते हैं कि इमरान खान साहब आज हाज़िर हुए हैं पेशी के लिए अदालत में। अदालत ने उनकी पेशी मंजूर भी कर ली और वापसी के लिए वो रवाना हैं। तो ख़बरें ये आ रही हैं कि जो लाहौर के दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं इस वक्त, और ज़मान पार्क के अंदर पानी भी छोड़ा गया है ताकि जितने भी उनके टेंट्स वगैरह लगे हुए थे तो वो भी सारे जो है वहाँ पे कोई रुक ना सके, और गिरफ़्तारियाँ भी कर ली गई हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी निज़ाम की ये कैसी अक्कासी हो रही है? देखें, ये जमहूरी निज़ाम की तो बिल्कुल भी अक्कासी नहीं हो रही। ये सरासर एक फ़ाशिज़म का प्रचार किया जा रहा है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक फ़ाशिस्ट फार्मूले के तहत एक सियासी जमात को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, या कह लें कि उन्हें दीवार से लगाने की कोशिश कर रही है। और जहाँ तक बात है पीटीआई की, तो सिर्फ ये जमात के साथ नहीं है, ये ख़ास तौर पर इमरान खान साहब को ही दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। ये इस सिस्टम की खूबसूरती कह लें, बदसूरती कह लें, इस सिस्टम का इसमें ऐसे ही होता है। जो इस सिस्टम को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या इस सिस्टम को ये बताता है कि उसकी खामियां क्या हैं, तो ये सिस्टम उसके साथ ऐसा ही करता है। आप तारीख़ उठा के देख लें, जो भी हमारा वज़ीर आज़म या कोई भी सरबराह या किसी भी पार्टी का सरबराह हो जिसने सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, उसके साथ ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर जंग इमरान खान की शहबाज शरीफ या आप कह लें कि आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ नहीं है। यहाँ पर जो जंग चल रही है वो बेसिकली सिस्टम के ख़िलाफ़ है। तो इमरान खान को ख़ुद भी नहीं पता वो जो अपना जदोजहद कर रहे हैं वो सिस्टम के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। ये बस नहीं, खैर शेख साहब, है। इमरान खान साहब को पता है, बखूबी पता है, और वो इस बारे में बारहा कह भी चुके हैं कि वो जानते हैं कि उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा या मार दिया जाएगा, इस तरह से कुछ भी हथकंडे किए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद वो उनकी एक जंग है जो उन्होंने जारी की, और इसके साथ अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद जो है उनके साथ शामिल है। देखें, अगर आप सिस्टम के ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं या सिस्टम के ख़िलाफ़ आप इनकलाब लेके आ रहे हैं, जिसका एक आम अल्फाज में कहें सिस्टम अगर चेंज होता है तो उसका मतलब है कि मुल्क में इनकलाब आया है या माशरे में इनकलाब आया है। और सिस्टम को चेंज करता है कोई दूसरा सिस्टम। उस सिस्टम के लिए आपके पास जमात होनी चाहिए, तैयार जमात होनी चाहिए। उस जो आप नया सिस्टम लेकर आना चाह रहे हैं उसके तमाम रमूज़ औक़ाफ़ उसकी जमात जानती है। ये तो इसी सिस्टम के अंदर पावर के लिए ही जंग की जा रही है। अगर हम कहें कि ये इसी सिस्टम के हवाले से या जमहूरी तर्ज़ अमल के हवाले से ये ठीक है, नहीं, ये ठीक नहीं है। जमहूरी तर्ज़ अमल में ऐसा नहीं होता। बाकी अगर आप ये कहें कि सिस्टम वो कोई नया सिस्टम लेके आने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो इसी मतलब आप ये समझते हैं कि पीटीआई जो इनकलाब का नारा लेके बयानियाँ लेके निकले हुए हैं, तो ये भी नया सिस्टम लेके नहीं आएंगे? देखें ना आप, वही सिस्टम होगा, वही कवानीन होंगे। इनके पास 4 साल थे, ये चेंज कर सकते थे, सिस्टम चेंज कर सकते थे, इकॉनमी को किसी और सिस्टम के ऊपर। हमारी इकॉनमी तो वही विल स्मिथ वाले प्लान के ऊपर चल रही है। कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, लिबरल मार्केट है, तो उससे हमें नुकसान हो रहा है। और ये किसी भी इकॉनमिस्ट से आप पूछ लें तो आपको यही कहेगा कि हम पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क के लिए इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि लिबरल इकॉनमी कोई अच्छा ऑप्शन होगा। और अगर इमरान खान चाहते तो इस चीज़ को चेंज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी IMF के तरीक़ाकार से ही मुल्क को चलाया है, इकॉनमी की बात की जाए तो। लेकिन हाँ, अगर आप ये कहें कि इमरान खान अपनी जदोजहद इनफरादी तौर पर, मैं ये कहूँगा कि वो जदोजहद कर रहे हैं, बहादुर इंसान हैं, लेकिन गलत काफ़िले में हैं वो। अच्छा, काफ़िले गलत हैं? काफ़िले तो हमारी आवाम ही है उनके साथ। जी, अवाम है, लेकिन बात यह है कि अवाम क्या
بھٹو کے ساتھ نہیں تھی یا اس بالکل سے پہلے جو لوگ تھے ان کے ساتھ نہیں تھی. ہم نے ماضی قریب میں ہی دیکھی ہے عدلیہ کی جو ہماری جد و جہد تھی، اس کی تحریک چلی اور تمام پاکستان یہ سمجھ رہا تھا کہ عدلیہ کی تحریک کامیاب ہو گئی تو اس سے بڑے اچھے فوائد ہمیں حاصل ہوں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ان کے اپنے انتظامی فوائد ان کو ملے، ججوں کو ملے ہوں تو ملے ہوں تو، لیکن عوام تک وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا. آپ خود دیکھ لیں کہ عمران خان جیسا پاورفل انسان وہ اپنی خلاف ہونے والے حملے کی FIR نہیں کٹوا سکتا. ہوں وہ بندہ جو سابق وزیر اعظم رہ چکا ہے اس کو یہ سسٹم ذلیل کر رہا ہے. کہیں کوئٹہ میں جا کر اس کے خلاف FIR کاٹی جاتی ہے، کہیں کراچی میں کاٹی جاتی ہے. 82 آئی تھنک 82 یا 80 86 پلس ہو گئی ہیں مطلب. 80+ اس کے خلاف اور خان صاحب مقدمات کہہ ہیں. بھی رہے تھے کہ کوئی 100 کے قریب ہو جائیں گی. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اتنے پاورفل انسان کو یہ سسٹم کس طرح زمین کے ساتھ لگانے کی طاقت رکھتا ہے. تو ایک عام آدمی کے لیے اس سسٹم کا کیا مطلب یہ سسٹم کس طرح سے ایک عام نہیں، خان صاحب آدمی کے کہہ ساتھ تو رہے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے اسی کی وجہ سے، یہ جو ابھی حکومت آئی ہے اس کی وجہ سے مجھے اس طرح سے مشکلات کا سامنا ہے. لیکن ان کی جب دور حکومت تھا تو کم از کم عام آدمی بھی جب تھانے میں جاتا تھا تو اس کی سنوائی ہوتی تھی. ہمارے سسٹم میں کافی بہتری آئی تھی. دیکھیں یہ جو کیپٹلسٹ یا سرمایہ دار سسٹم ہوتا ہے یا جو بھی جابر سسٹم ہوتا ہے اس کی ایک اچھائی، یہ اچھائی کہہ لیں یا اس کا ایک طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ جب بھی عوام کو تھوڑا سا ریلیف دے دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ سسٹم اپنی گرفت اس سے بھی زیادہ مضبوط کر کے عوام کے اوپر ڈالتا ہے. تو اسی وجہ سے 70 سالوں میں ہمارے حالات بگڑے ہی ہیں، ٹھیک نہیں ہوئے. کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو تحریک انقلاب کی اور عدلیہ بچاؤ کی یہ لے کر نکلے ہوئے ہیں خان صاحب، تو الیکشن ہوں گے اور اگر ہوں گے تو کیا عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن سکیں گے؟ دیکھیں الیکشن تو ہوں گے، اوبیسلی پاکستان ہے ایک ملک تو ہے، ایک جمہوری ملک، سو کالڈ جمہوری ملک ہے اور انہوں نے اس سسٹم کو چلانا تو ہے. اس کی آپ ایسے کہہ لیں کہ اس کو قانونی حیثیت دینے کے لیے ضروری ہے کہ الیکشنز ہوں. لیکن باقی جو دوسری پارٹیز ہیں جو اسٹیک ہولڈر ہیں، میں سیدھا بھی کہہ سکتا ہوں جو PDM ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان سے جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں عمران خان سے. نہیں تو تو ہمارا جو سسٹم ہے وہ ہی جان چھڑوانا چاہ رہا ہے عمران خان سے. جان چھڑوانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو سیاست سے الگ کر دیا جائے، وہ نہیں ہو رہا ان سے. وہ یہ ساری چیزیں کر چکے ہیں، ان کی آڈیوز لیک ہو چکی ہیں، ان کی واٹ ایور بہت ساری چیزیں، توشہ خانہ ریفرنڈم آل دیٹ اسٹف. لیکن اس میں ایک جو اہم بات ہے، ابھی جو مجھے ان لوگوں کی پلاننگ مجھے نظر آتی ہے، میرے کوئی ایسے ریسورسز نہیں ہیں لیکن میں اندازہ ہی لگا سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے بس جان چھڑوائی جائے، ان کو مار دیا جائے، جیسے بھی ہو بس ان سے جان چھڑوائی جائے، بعد کی بعد میں دیکھ لیں گے. تو یہ اللہ خیر کرے. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ برقرار رہے اور خان صاحب کو بھی کوئی جانی نقصان نہ ہو، کیونکہ بہت سارے لوگ ان سے پیار کرتے ہیں اور بہت سارے، ہم دیکھا جائے تو تقریباً جو ہماری یوتھ ہے اسپیشلی وہ خان صاحب کے لیے اتنا اس وقت جذباتی ہے کہ انہوں نے شیل بھی کھائے، انہوں نے آنسو گیس کا جو ہے وہ سامنا کیا. اس کے علاوہ زمان پارک کا اگر صورتحال منظرنامہ پچھلے دنوں کا دیکھا جائے اٹھا کے، تو اس میں کیا کچھ نہیں انہوں نے صحبتیں برداشت کی. یہ ہماری یوتھ ہے اور ہماری جو یوتھ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس امید کی جو آخری کرن ہے وہ عمران خان ہے، جس کو ہم نے نہیں بجھنے دینا اور ہم نے اس خان صاحب کی حفاظت بھی کرنی ہے. ان کو بھی اندازہ ہے شاید کسی نہ کسی جگہ پر کہ خان صاحب اگر گرفتار ہو جاتے ہیں تو خان صاحب کو ختم کیا جائے گا. تو ابھی اس صورتحال میں میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ کیا ایک صاف اور شفاف الیکشن ہو جانے چاہیے جس سے ثابت ہو جائے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی جو یہ جنگ ہے یہ ذاتی نہیں ہے، یہ ملک کی خاطر وہ کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جو ہمارے اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ذاتی جنگ ہی بن چکی ہے اور ذاتی نہیں، ان کے بقا کی جنگ بن چکی ہے. ان کی عیاشیاں، ان کے جو مزے ہیں وہ اسی صورت میں ہی ایسے ہی کر کے ہو سکتے ہیں. انتشار پھیلے گا تب ہی وہ اپنا فائدہ وہاں سے لے سکیں گے.
تو باقی جہاں تک عمران خان کی بات آپ کہتے ہیں کہ ان کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو نہ جائے، میری بھی دعا ہے کہ اللہ ان کی صحت میں اور ان کی زندگی میں اضافہ فرمائے، لیکن آپ یہ دیکھیں وہ ایک کاز لے کر چلے ہیں، کل کو ان کو کچھ ہوتا ہے تو یہ کاز کون لے کر چلے گا؟ اگر ان کے پاس واقعی میں کوئی آئیڈیالوجی ہوتی، اگر واقعی میں کوئی سسٹم وہ لے کر چلتے، بجائے اس کے کہ سلوگنز ہوتے ہیں اور ساری چیزیں ہم جیسے دیکھی جا رہی ہیں ہماری سیاست میں، ایسا پہلے بھی ہوتا آ رہا ہے، اگر ایسا ہوتا کہ وہ ایک سسٹم لے کر چلتے، ان کی جماعت تیار ہوتی، تو یہ کم از کم فکر لاحق نہ ہوتی کہ اگر عمران خان نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا۔ ہاں، پرسنالٹی کرزما ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ایک پرسنالٹی اور ایک کرزما رکھنے والا جو لیڈر ہوتا ہے وہ اچھے طریقے سے لیڈ کر سکتا ہے، لیکن جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں، جو پرنسپلز ہوتے ہیں، اگر وہ آپ کے پختہ ہوں آپ کی جماعت کے، تو اگر آپ زندگی آپ کی رہے نہ رہے، آپ کا جو قافلہ ہے، سلسلہ ہے، وہ چلتا رہتا ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں، چائنا کی دیکھ لیں، رشیا کی دیکھ لیں، لینن جب لینن کی وفات ہوئی تو اسٹالن اس معاملے کو لے کے چلا، ماؤ زیدن کی وفات ہوئی تو اس کے بعد چائنا کی جو پارٹی ہے، حالانکہ وہ کمیونسٹ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کمیونزم کوئی اچھا نظام ہے، کمیونزم بالکل بھی اچھا نظام نہیں ہے، ہمارے پاس اپنا ایک نظام ہے، اسلامی نظام ہے، ہم اس کو رائج کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک جد و جہد کرنی ہوگی اس کو سیکھنے کی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ باقی میرا تو یہی تجزیہ ہے، باقی انشاءاللہ پھر آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں چلے، ملاقات بہت ہوگی۔ شکریہ شعیب صاحب، آپ نے وقت دیا اور آپ نے ایک خوبصورت سا تجزیہ پیش کیا۔ جی تو حاضرین اور ناظرین، بات یہ ہے کہ خان صاحب نہ رہیں یا رہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان کا نظریہ کیا ہے اور ان کے اس نظریے کی اہمیت کیا ہے اور کون سے لوگ اس نظریے کے تحت آگے کا نظام چلا سکیں گے۔ فی الوقت تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئے بھی لوگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔